اس ورڈ کو ہم پر پڑھیں گے کیسے؟ اللہ. اور اس ورڈ کو ہم باریک پڑھیں گے وہ کیسے؟ باللہ. دونوں ساؤنڈز میں آپ کو فرق محسوس ہوا؟ یہاں پہ آواز بھاری ہے اس زبر کی وجہ سے، یہاں پہ آواز باریک ہے اس زیر کی وجہ سے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. آج کی کلاس میں جو ہم ٹاپک کور کریں گے وہ ہے جی ہمارے پاس لام کا بیان. قرآنی قاعدہ ہے ہمارے پاس اور لیسن نمبر ہے جی 21. لام کا بیان کہہ لیں کہ امپورٹنس کے حساب سے تو بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن ہمیں چونکہ اس کی کچھ رول یا اس کے کچھ چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا تو ہم اس کو بالکل رینڈملی پڑھ جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ شاید جیسے سمپل لام ہم پڑھ رہے ہیں شاید یہ اسی طرح ہی پڑھا جائے گا. لام کے بیان میں کچھ رولز آتے ہیں اور وہ رولز میں آپ کو آج قرآنی قاعدے سے ہی بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلے نمبر پہ آ جائیے، میں اس کو ذرا زوم کر دیتی ہوں. پہلے نمبر پہ جو قاعدہ آپ کے سامنے ہے اس قاعدے میں لکھا ہوا ہے لفظ اللہ. اللہ لفظ ہے یا اللہما، کوئی بھی آپ ان دونوں میں سے کہہ لیں، کوئی بھی اس میں آپ لفظ لے لیں، اللہ یا اللہم. کہا جا رہا ہے کہ ان دونوں حروف میں جو لام ہے نا، اب آپ الف کے بعد لام دیکھیے، یہاں پہ لام ہے، لام سے پہلے بات کیا ہو رہی ہے؟ اس لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو اس لام کو موٹا پڑھنا ہے، یعنی کہ پر پڑھنا ہے. اور موٹے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ منہ کے اندر آواز بھری رہے گی. کلیئر ہو گئی بات؟ اگر لفظ اللہ کے اندر جو لام ہے اس سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو ہم نے وہاں پہ اس لام کو یعنی کہ اس والے لام کو پر پڑھنا ہے. کون سی دو حرکات ہے؟ زبر اور پیش. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بتا دیا گیا کہ اگر زیر آ جائے تو یہی جو لام ہے یہ باریک پڑھا جائے گا، اور اس کے علاوہ باقی سارے لام جو ہیں وہ باریک پڑھے جاتے ہیں. اس کے علاوہ مطلب یعنی کہ یہ جو اللہ ہے نا، اللہ اور اللہم، اس کے علاوہ جتنے بھی لام قرآن پاک میں استعمال ہوں گے، چاہے ان سے پہلے زبر آئے چاہے ان سے پہلے پیش آئے، وہ باریک ہی پڑھے جائیں گے. یہ والا جو رول ہے یہ صرف اور صرف اللہ کے نام کے اوپر اپلائی ہوتا ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ چلیں جی اب اس کو تھوڑا سا پریکٹیکلی دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس جو پوائنٹ نمبر 1 ہے اس میں لام کے پر پڑھنے کی مثالیں ہیں. اب آپ جب اس کی پر ساؤنڈ سنیں گے یعنی کہ موٹی ساؤنڈ سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ او اچھا اس طریقے سے پر پڑھا جاتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے اللہ کے نام سے پہلے الف کے اوپر زبر ہے، اللہ، اس کو پر پڑھیں گے. دوبارہ سے اس ساؤنڈ کو سنیے، اللہ، منہ بھرا جائے گا، ساؤنڈ منہ کے اندر ٹریپ رکھنی ہے. تاللہ، ہونٹ نہیں گول ہونے چاہیے، تاللہ، من اللہ، دیکھتے جائیں، زبر ہے، ٹھیک ہے، زبر زبر. اب یہاں پہ پیش کی اگزامپل ہے تو یہ بھی موٹا پڑا جائے گا، رسول اللہ، ذالکم اللہ، خلق اللہ، اعبد اللہ، حسبی اللہ، قالوا اللہم، میم مشدد کا غنہ، اور اس اللہ کے نام کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، اس کے لام کو موٹا پڑھنا ہے. سبحانک اللہم. آپ کو ضرور جو میرا ساؤنڈ ہے نا وہ موٹا فیل ہو رہا ہوگا یہاں پہ. کیسے؟ اب آپ کو میں باریک ساؤنڈ پڑھ کے سناؤں گی تو آپ کو فوراً پتا چل جائے گا، او یس یہاں پہ موٹا تھا، اب باجی جو ہے وہ باریک پڑھ رہی ہیں. 2 پہ آ جائیے، پوائنٹ نمبر 2 پہ. اب اس لام سے پہلے، اللہ کے نام سے پہلے
اللہ کے نام کے اندر لام سے پہلے یہاں پہ زیر ہے. جیسے آپ بسم اللہ کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے, اس میں میم کے نیچے زیر ہوتی ہے, تو آپ نے اس کو باریک پڑھنا ہے. کیسے باریک ہوگی اس کی ساؤنڈ, ابھی آپ کو فرق پتہ چل جائے گا. باللہ, باللہ. میں اب ان دونوں کو آمنے سامنے لے کر آتی ہوں. اس ورڈ کو ہم پر پڑھیں گے کیسے, اللہ, اور اس ورڈ کو ہم باریک پڑھیں گے وہ کیسے, باللہ. دونوں ساؤنڈز میں آپ کو فرق محسوس ہوا. یہاں پہ آواز بھاری ہے اس زبر کی وجہ سے, یہاں پہ آواز باریک ہے اس زیر کی وجہ سے. تو دونوں ساؤنڈ سے واضح فرق آپ کو معلوم ہو گیا. چلیں جی اپنی پریکٹس کی طرف آ جائیے. اعوذ باللہ. اب اعوذ باللہ کی جب آپ پریکٹس کریں گے تو اس میں آپ زیر کی وجہ سے اسلام کو بھی باریک پڑھیں گے. بسم اللہ میں بھی سیم رول اپلائی ہوگا. بسم اللہ سبیل اللہ قل اللہ دون اللہ امر اللہ قل اللہم. ٹھیک ہے, اب میم مشد کا یہاں پہ ہونا اور یہ لام جو ہے اس زیر کی وجہ سے باریک پڑا جائے گا. نیکسٹ آ جائے جی پوائنٹ نمبر 3 میں. پوائنٹ نمبر 3 میں ہمارے پاس سمپل سی بات ہے. اب باقی جتنے بھی نام ہیں اللہ کے نام کے علاوہ اب سب موٹے باریک کچھ بھی نہیں, صرف سب کے سب باریک پڑے جائیں گے. زبر آئے, زیر آئے, پیش آئے, ٹھیک ہے, آپ نے اس کو باریک ہی پڑھنا ہے. میرے ساتھ پڑھیے. یضل حل تجلی تولی فصلی صلو یصلون للمصلین. اب ہم غلطی کیا کرتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں حلون, لام کو موٹا کریں, لام ایسے پڑھتے ہیں. تجلو نہیں, لام باریک رکھا جائے گا. تجلا, جب آپ ساؤنڈ کو منہ کے اندر بھریں گے تو موٹی ہوتی ہے, جب آپ اس کو منہ سے تھرو کر دیں گے باہر کی طرف تو وہ باریک آئے گی. ٹھیک ہے جی, یہ ہمارا آج کی کلاس کا بالکل چھوٹا سا ٹاپک ہے. اب آپ لوگوں نے اتنے ہیوی ٹاپکس کور کر لینا, آپ لوگ بھی پریشان ہوں گے کہ آج باجی نے بڑا چھوٹا سا ٹاپک پڑھا ہے, لیکن یہ ہے ہی چھوٹا سا ٹاپک, ٹھیک ہے, لیکن بہت امپورٹنٹ ہے. آپ لوگوں نے اس کے سارے رولز دیکھ لینے ہیں, اس کی بار بار پریکٹس کرنی ہے, پھر آپ نے جو ہے گروپس میں مجھے اس کو سنا دینا ہے. نیکسٹ آ جائیے اپنے قرآن کے لیسن کی طرف. آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے جی سورہ نبا, ہماری آخری صورت ہے, 30 پارہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا. چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عم یتساءلون. یہاں پہ میم مشدد کا جو غنہ ہے وہ آپ نے کرنا ہے. عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون. یا مدہ, میم ساکن کے بعد فا, یعنی کہ یہاں پہ کیا ہو گیا, اظہار شفوی, یہاں پہ ہم غنہ نہیں کریں گے. اب سارے رولز آپ کو اپلائی کرنے یہاں پہ آ چکے ہیں الحمدللہ. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. اب یہ سارے مد ہو رہی ہیں, الف مدہ, اس کے بعد میم ساکن کے بعد سین, یہاں پہ اظہار شفی, یعنی کہ ہم نے یہاں پہ غنہ نہیں کرنا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. اور ایک اور چیز نوٹ کریں, یہاں پہ 2 زبر کا وقف آ رہا ہے, ایک زبر گرے گی, ایک زبر الف کے ساتھ مل کے لمبی ہو جائے گی, ٹھیک ہے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. یہاں پہ اخفاء شفی ہے, تنوین کے بعد شین آ رہا ہے, نشان لگا لیں, غنہ ہوگا. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. یہاں پہ بھی غنہ ہے, ادغام مع الغنہ. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً
ثجاجا. یہاں پہ بھی ہمارے پاس کیا آئے گا؟ اخفاء حقیقی آئے گا، اس کا بھی نشان لگا لیں. لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ان یوم الفصل کان میقاتا. ایک یہاں پہ غنہ ہے، ایک یہاں پہ غنہ ہے. دونوں غنوں میں فرق کیا ہے؟ اس غننے کے بعد کھڑا زبر ہے اور اس غننے کے بعد زبر ہے. جنات اور ان، تو یہ لمبا نہیں ہوگا، یہ لمبا ہوگا. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. نیکسٹ آ جائیے. وفتحت السماء فكانت أبوابا سيرت الجبال فكانت سرابا. تا ہمس آئے گی، فكانت سرابا. میں نے ذرا اس کو تھوڑا سا پاز کر کے بتایا تاکہ تا کی بھی ساؤنڈ آئے اور سین کی بھی. سین میں بھی ہمس ہوتی ہے، تا میں بھی ہمس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مکس نہ ہو جائے. ان جہنم کانت مرصادا. نون مشدد کا غنہ، نون مشدد کا غنہ، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے نشان لگا لیں یہاں پہ. للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا. تنوین کے بعد حمزہ، اب یہاں پہ آپ نے غنہ نہیں کرنا. حمزہ عین ہا غین خا لام را والے رولز میں سے ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ آ جائیے جی آیت نمبر 29 کے بعد 30 پر. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. یہاں پہ جھٹکا آئے گا اور یہاں پہ غنہ آئے گا، دونوں کے نشان لگا لیں. نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 35. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. یائے لین اور یائے مد، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی غنہ ہے، یہاں پہ بھی غنہ ہے، یہ سب جگہوں پہ غنے ہیں. ان غنوں کے نشان لگا لیں اور ان غنوں کے جو نیمز ہیں وہ آپ لوگوں کو الحمدللہ آتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو یہاں تک تھی ہماری سورہ نبا. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں نیا قاعدہ اور نئی صورت کے ساتھ ہماری کلاس آئے گی. تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.